کا خدا کی 5 ایٹریبیوٹس ہیں. اگر یہ 5 ایٹریبیوٹ ہم ذہن میں رکھیں ہمارا یہ سفر بہت آسان ہو جائے گا. اس میں سے ایک ہم نے بات کی تھی کہ خدا عالم ہے، خدا جانتا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. جب خدا دیکھ رہا ہے تو سارے مسئلے حل ہو گئے. تمام مسائل کا حل، تمام دکھوں کا حل، تمام غم کا حل، تمام تر مشکلات کا حل اس میں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے. بات سارا ختم، سارے مسائل حل ہو گئے، اسی ایک ایٹریبیوٹ سے ابھی حل ہو گئے. میں نے کہا یہ بچے آئے ہیں، والد کے ساتھ آئے ہیں، انہیں پتہ ہے والد دیکھ رہا ہے، یہ بے فکر ہے. لیکن ایک جگہ ایسا آ جاتا ہے کہ والد کمزور ہے، کوئی بدماش ہے جو زیادہ طاقتور ہے، وہ والد کے ہوتے ہوئے بھی بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کیوں پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے کہ باپ قادر نہیں ہے. عالم تو ہے، باخبر تو ہے، لیکن قادر نہیں ہے، اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اس کے پاس پاور نہیں ہے. اللہ کی دوسری ایٹریبیوٹ اپنے ذہن میں رکھو، خدا قادر مطلق ہے. وہ ہر چیز پر غالب آنے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی نہیں جیت سکتا ہے. وہ چاہے تو نہتے غزہ والوں کو فتح دلا دے، وہ چاہے تو عالم میں کفر سب ایک طرف جمع ہو جائیں اور علی کے ماننے والے چند لوگ تنہا رہ جائیں، فتح علی والوں کی ہو جاتی ہے. وہ قادر مطلق ہے. باپ ساتھ ہے، یا باپ کا مثال نہیں دیتا، باپ نے کسی گارڈ کو ساتھ بھیج دیا تاکہ قادر بھی ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. بچے کو نقصان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار، اپنے آپ کو کیوں نقصان پہنچاؤں، اس کے دل میں رحم نہیں ہوتا. خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا رحمان و رحیم ہے. یہ نہیں ہو سکتا ماں کو پتا ہو بچہ تکلیف میں ہے اور ماں اسے تکلیف میں رہنے دے. ہاں ہو سکتا ہے اس کا بس نہ چلے، بچہ مریض ہے، اسے بہت شدید بخار ہے، ماں کا کوئی بس نہیں چلتا ہے. یہاں خدا قادر ہے، خدا رحمان و رحیم ہے. بچے کم آئے ہیں، اگر بچے زیادہ آ جائیں میں انہیں کہانیاں سنانا مجھے بہت پسند ہے. ادھر بھی ہیں. حضرت یوسف اپنی بیلکونی پہ تھے، کنگ ہو گئے تھے اور وہاں سے دیکھ رہے تھے لوگ چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں شہر میں. ایک شخص جا رہا تھا، بہت پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے. فرشتے نے حضرت یوسف سے کہا اسے جانتے ہو جو جا رہا ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہی ہے جس بچے نے تیرے حق میں گواہی دی تھی. یہ قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جن بچوں کے نہ ہو والدین ان کو سمجھا دیں، بتا دیں. حضرت یوسف نے اسے بلایا، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اچھے کپڑے پہنائے، خوب اس کی تواضع کی، خوب اس کی خدمت کی کہ تو میرے کام آیا تھا، تو نے میرے حق میں گواہی دی تھی. جس فرشتے نے بتایا تھا وہ ساتھ بیٹھ کے مسکراتا رہا. حضرت یوسف نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ روایت 2 طرح سے بیان ہوئی. ایک اسرائیلیات ہے، وہ جو چیٹ جی پی ٹی میں نے کسی سے تشبیہ دی تھی نا، اس کی روایت ہے، اور وہ اتنی بری ہے کہ میں اس کی طرف یہاں اشارہ بھی نہیں کر سکتا. ایک اہل بیت سے جو روایت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. جب حضرت یوسف نے دیکھا کہ فرشتہ مسکرا رہا ہے تو پوچھا آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرشتے نے کہا اس شخص نے ایک دفعہ تیرے حق میں گواہی دی تھی، یہ بھی بندہ ہے، تو بھی بندہ ہے، تو بندہ ہو کر اس پر اتنے انعامات کر رہا ہے، اتنا اسے نواز رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں جب بندہ صبح و شام رب کی گواہی دیتا ہے، جب وہ رب کے حضور پیش ہوگا نہ جانے رب کتنی نوازش کرے گا اس کے اوپر.
یا اللہم صل علی محمد. رب عالم ہے، رب قادر ہے، رب رحیم ہے، رحمان و رحیم. میں نے سورہ فاتحہ پر جو مجلس پڑھی ہے وہاں رحمان و رحیم پہ ہم نے 1 یا 2 مجلسیں پڑھی ہیں، وہ بہت کم تھا، اس سے بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے. بار بار پڑھیں، خود بھی توجہ کریں، خدا کی رحمت کی طرف توجہ کریں. اور ایک روایت اور پیش کرنے جا رہا ہوں آخر میں، اس میں بھی اللہ کی رحمت کی طرف خاص توجہ آپ نے رکھنی ہے. خدا رحمان ہے، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا رحیم ہے. آپ کو دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے والد یہ ساری صفت اس میں ہوں، اس کے پاس مال بھی ہو، وہ قادر بھی ہو، اس کا دل اس سے اپنے بچے سے محبت بھی ہو، لیکن کچھ لوگ بخیل واقع ہوتے ہیں. وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. جتنا مال ہے وہ اپنے اوپر خرچ کر کے جا، بچوں کے لیے چھوڑ کے مت جاؤ. جو مال آپ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، آپ کے بچے وہ آپ کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. یہ بالکل واضح ہے. مال اپنے اوپر خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مال اپنے اور اپنی اولاد کی تربیت پر خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، انہیں سکل دینے میں خرچ کرو، انہیں تعلیم دینے میں خرچ کرو، انہیں اچھا انسان بنانے پہ خرچ کرو. یہ مال بچتا ہے، یہ آپ تک بھی پہنچتا ہے. اور ایک ہمارے ہاں رسم نہیں ہے، عرب دنیا میں عتبات میں کافی رسم ہے کہ جب کوئی مرحوم ہوتا ہے تو اپنا ثلث 1/3 وصیت کر جاتا ہے کہ، اور آپ کی وصیت 1/3 سے زیادہ میں نافذ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس سے زیادہ وصیت کریں تو بھی وہ وصیت نافذ نہیں ہے. وہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ گئے، مال کے آپ بھی مالک نہیں رہے. وہ کسی کار خیر میں لگانے کی وصیت کر جائیں. بخیل واقع ہوئے. خدا جواد ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، اور وہ سخی بھی ہے. آپ کو جو چاہیے ہوگا وہ دے گا. اگر یہ 5 صفات آپ کے ذہن میں رہیں تو آپ کے سارے مسائل حل ہیں. اور اگر پھر بھی نہیں مل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ظرف الٹا رکھا ہوا ہے، وہاں سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر